کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا نشان جیسے کوما یا فل سٹاپ کسی جملے کا مطلب کیسے زمین آسمان کا بدل سکتا ہے؟ رموز اوقاف یعنی پنکچویشن صرف گرامر کے خشک اصول نہیں بلکہ یہ وہ خفیہ زبان ہے جو ہماری تحریر کو واضح، جاندار اور بامانی بناتی ہے۔ آئیے اس دلچسپ دنیا کو مل کر کھوجتے ہیں۔ ذرا اس جملے پر نظر ڈالیں، ہم دادی کھانے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے نا؟ کیا یہاں باقی دادی کو کھانے کی بات ہو رہی ہے؟ یہی تو رموز اوقاف کی اصل طاقت ہے۔ ایک چھوٹا سا نشان ایک دعوت اور ایک خوفناک منصوبے کے درمیان فرق واضح کر دیتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحیح جگہ پر صحیح نشان لگانا کتنا ضروری ہے۔ اور اب دیکھیں، صرف ایک کومے نے آ کر سارا مطلب ہی پلٹ دیا۔ ہم کھانے کے لیے تیار ہیں دادی۔ اب یہ ایک محبت بھرا جملہ لگ رہا ہے جس میں دادی کو کھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یہی تو ہے رموز اوقاف کا جادو۔ دیکھیے، رموز اوقاف کو صرف اسکول کے کچھ اصول مت سمجھیں، یہ اپنے آپ میں ایک ٹیکنالوجی ہے، بالکل ہمارے کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم کی طرح۔ ایک ایسا سسٹم جو ہماری لکھی ہوئی بات کو چلانے اور سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بغیر تو سب کچھ گڑمڑ ہو کر رہ جائے۔ چلیں ذرا تاریخ میں ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ تصور کریں قدیم زمانے میں جب لفظوں کے بیچ کوئی اسپیس یا کوئی نشان نہیں ہوتا تھا، تحریر لفظوں کا ایک جنگل لگتی تھی، پڑھنا بہت مشکل اور سست کام تھا۔ پھر آہستہ آہستہ صرف سانس لینے میں آسانی کے لیے کچھ نشانات ایجاد ہوئے۔ صدیوں بعد ان نشانات کو گرامر سے جوڑا گیا، اور پھر جب پرنٹنگ پریس آیا تو اس نے فل سٹاپ، کوما اور سیمی کولن جیسے نشانات کو ایک معیار دے دیا، جس کی بدولت آج ہم تیزی سے اور خاموشی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو بات صرف پڑھنے کو آسان بنانے کی نہیں ہے، رموز اوقاف کسی بھی لکھنے والے کو اپنی ایک منفرد آواز اور ایک خاص انداز بھی دیتے ہیں۔ یہ تحریر کی موسیقی کی طرح ہیں، جس میں اتار چڑھاؤ اور جذبات پیدا کرتے ہیں۔ جیسے مشہور مصنف ایف اسکاٹ فٹز جیرلڈ کا ماننا تھا کہ فجائیہ کا نشان یعنی ایکسکلیمیشن پوائنٹ بار بار استعمال کرنا ایسا ہے جیسے کوئی اپنے ہی لطیفے پہ خود ہی ہنس رہا ہو۔ وہ اپنی تحریر میں ایک سنجیدگی چاہتے تھے، اس لیے وہ ایسے نشانات سے گریز کرتے تھے۔ اور دوسری طرف کرٹ وانیگٹ جیسے مصنف نے تو سیمی کولن کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ تو بس دکھاوا ہے کہ لکھنے والا بہت پڑھا لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نشان کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے اور لکھنے والے اسے اپنے انداز کے مطابق چنتے ہیں۔ یہ سلائیڈ بڑی خوبصورتی سے دکھاتی ہے کہ ہر نشان کا اپنا ایک لہجہ، اپنی ایک آواز ہوتی ہے۔ جیسے بریکٹ یا کوسین میں لکھی بات ایک سرگوشی کی طرح ہوتی ہے، کوما اور فل سٹاپ ایک عام بہاؤ بناتے ہیں، اور دوسری طرف فجائیہ کا نشان یا ڈیش وہ ایک چیخ یا اچانک رکاوٹ کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ سب مل کر تحریر میں ایک لہجے کا منظر بناتے ہیں۔ اچھا، تو اتنی ساری تھیوری کے بعد اب کچھ عملی بات ہو جائے۔ آئیے کچھ ایسے اوزاروں پر نظر ڈالتے ہیں جو کسی کی بھی تحریر کو بہتر اور غلطیوں سے پاک بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت عام غلطی ہے جسے کوما سپلائس کہتے ہیں، یعنی جب دو مکمل جملوں کو صرف ایک کوما سے جوڑ دیا جائے۔ مثال کے طور پر، کوالا ریچھ دراصل ریچھ نہیں ہے، وہ مرسوپیل ہیں۔ یہاں ایک کوما دو الگ الگ آزاد جملوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تکنیکی طور پر غلط ہے۔ تو اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے 3 بہت آسان طریقے ہیں۔ پہلا، فل سٹاپ لگائیں اور بات ختم کر دیں، 2 الگ مضبوط جملے۔ دوسرا، اگر دونوں جملوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے تو سیمی کولن سے انہیں جوڑ دیں۔ اور تیسرا، کوما کے ساتھ اور، لیکن یا تو جیسا کوئی لفظ استعمال کر کے انہیں ملا دیں۔ بس یہ 3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ سیمی کولن اور کولن میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ سیمی کولن کو ایک ترازو سمجھیں جو 2 برابر کے ملتے جلتے خیالات میں توازن لاتا ہے، جبکہ کولن ایک تیر کی طرح ہے جو آگے آنے والی کسی وضاحت، مثال یا فہرست کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: کتابیں، موسیقی اور سفر۔ اور اب انگریزی کی سب سے عام غلطیوں میں سے ایک، اٹس یا اٹس۔ اس کا حل بہت آسان ہے، بس یہ یاد رکھیں، اگر جملے میں اٹ از یا اٹ ہیز کا مطلب بن رہا ہے تو اپوسٹرفی والا اٹس استعمال کریں، ورنہ ہر دوسری صورت میں ملکیت دکھانے کے لیے بغیر اپوسٹرفی والا اٹس آئے گا۔ بس اتنی سی بات ہے۔
تو حاصل کلام یہ ہے کہ رموز اوقاف صرف خشک اصول نہیں بلکہ یہ وہ طاقتور کوڈ ہے جو ہماری تحریر کو نہ صرف واضح کرتا ہے بلکہ اسے ایک شخصیت، ایک آواز اور ایک منفرد انداز بھی عطا کرتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، آج کے اس دور میں جہاں ہم ٹیکسٹ اور ایموجیز میں بات کرتے ہیں، کیا یہ پرانے نشانات اپنی اہمیت کھو چکے ہیں یا پھر ایموجیز ہی ہمارے نئے زمانے کے رموز اوقاف ہیں؟ کیا ہم ایک نئی بصری زبان بنا رہے ہیں؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگلی بار جب کوئی پیغام لکھا جائے تو یہ ضرور سوچا جائے کہ اس میں کون سا کوڈ استعمال ہو رہا ہے۔